بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد وقبلتكم واحد وكتابكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اے محبوب اعلان فرما دیجئے یا ایھا الناس اے تمام کے تمام انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے تمام کے تمام انسانوں ان ربکم واحد بے شک تمہارا رب ایک ہے وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ اور تمہارا باپ بھی ایک ہے وَدِينَكُمْ وَاحِدٌ اور تمہارا دین بھی ایک ہے وَقِبْلَتَكُمْ وَاحِدٌ اور تمہارا قبلہ بھی ایک ہے وَكِتَابَكُمْ وَاحِدٌ اور تمہاری کتاب بھی ایک ہے وَنَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ اور تمہارا نبی بھی ایک ہے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ پاک پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے۔ وہ سب کے سب نبی علاقائی تھے، علاقے متعین، قومی تھے، قوم متعین، لوکل سطح پر آئے، مقامی سطح پر آئے اور اپنی اپنی قوموں سے خطاب فرمایا۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہوں نے بھی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے اور انہیں آ کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو خطاب کیا اور اللہ کے دین کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو سلسلہ موسویہ کے آخری نبی ہیں، سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو وہ بھی بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے اسرائیلیو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اب انداز خطاب تبدیل ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی بات کرو، آپ صرف مکہ والوں کی طرف نبی بن کر نہیں آئے، صرف مدینہ طیبہ کی طرف نہیں، صرف وادی حجاز کی طرف نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور ساتوں بر اعظموں کے لیے نبی بن کر آئے، اور آپ نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، عرب میں رہنے والوں، عجم میں رہنے والوں، ہند میں رہنے والوں، سندھ میں رہنے والوں، امریکہ میں رہنے والوں، افریقہ میں رہنے والوں، وادی حجاز کے باسیوں، فضاؤں میں اڑنے والے انسانوں، سمندروں کی پشت پر تیرنے والے انسانوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسنے والے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ تمام بر اعظموں کے تمام انسانوں کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے، اور آپ نے ارشاد میں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف نبی بن کر آیا ہوں۔ دیکھیے مکلف تو صرف دو مخلوقیں ہیں، انسان اور جنات، حیوانات مکلف نہیں ہیں، پہاڑ مکلف نہیں، درخت مکلف نہیں، دریا مکلف نہیں، اور مخلوقات مکلف نہیں ہیں، یعنی ان پر نماز فرض نہیں ہے، ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ صرف دو مخلوقات ہیں، انسان اور جن۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے، وہاں جنات کے لیے بھی نبی بن کر آئے۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے ہیں اور طائف کے لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا وہ آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، مار مار کر آپ کی پنڈلیاں زخمی کر دیں، آپ کے نالین مبارکین جوتے پاؤں کے تلوؤں سے چمٹ گئے، اور آپ تھکے ہارے تھکے ماندے زخموں سے چور ایک باغ میں آ کر ٹھہرے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ راستے میں ایک مقام پر آپ نے قیام کیا ہے، اور صبح تہجد میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج ہم مصری قاریوں کو سنتے ہیں تو اشعار کر اٹھتے ہیں، قاری عبدالباسط مرحوم کو سنتے ہیں تو کفار بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان بچہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ہندو مرد اور عورتیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو قرآن اپنا مقام خود بناتا ہے، اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی، وہ کیفیت میرے اور آپ کے بیان سے باہر ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے بعد پھر جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر کہا انا سمعنا قرآن عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک عجیب کتاب سنی ہے۔
اور یہدی للرشد جو ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ایسے ہی حیوانات کا آپ دیکھیں کہ ایک بدوی دیہاتی اپنے قبیلے کا سردار گوہ لے کر آیا، اور گوہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ مردہ تھی، مری ہوئی تھی، اور اس نے کہا اے محمد، سب کہہ دیجئے، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ گوہ آپ کو نبی مان لے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کی طرف اشارہ کر کے دو سوال فرمائے۔ ایک سوال یہ فرمایا من تعبد یا رب، گو بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں گوہ نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہا عبد اللہ رب العالمین، صحیح میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب آپ نے دوسرا سوال فرمایا، اور سائل بھی یہی کہنا چاہتا تھا، اب میں من انا یا رب، گوہ بتا میں کون ہوں؟ گوہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، صرف رسول ہی نہیں، خاتم النبیین، آخری نبی و رسول ہے۔ گوہ نو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ ڈھائی من یا لاشا نو سمجھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ پڑھے لکھے جاہلوں کو حضور کا آخری نبی ہونا سمجھ نہیں آتا۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک اونٹ چیختا چلاتا چنگھاڑتا شور مچاتے ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب ایک طرف ہٹ جائیے، یہ اونٹ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، چتا ہو چکا ہے، کہیں نقصان نہ پہنچائے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے دو۔ وہ اونٹ آیا اور آپ آ کر اپنا سر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں کوئی بات کی۔ علی پور چٹھا کے مسلمانوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو مالک حاضر ہوتا ہے، لبیک و سعادت کہ یا رسول اللہ میں مالک ہوں، میں یہ آپ کی شکایت لے کر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو ایک یہودی نے، اور بعض روایت میں مسلمان کا ذکر بھی آتا ہے، بہرحال ایک شکاری نے ہرنی پکڑی ہوئی ہے، ہرن، اور ہرنی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے ارشاد فرمایا کہ بھائی اسے میرے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے رہائی دے دو۔ انہوں نے کہا محمد، بولو یار میری گنگیا نال گال تھوڑی ہو رہی ہے، اگر حضور کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے تو پھر کب کہیں گے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ آدمی بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک حیوان کی ضمانت کیسے دے رہے ہیں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شخصی ضمانت پر اسے چھوڑ دیجیے۔ آپ شخصی ضمانت جانتے ہیں نا کہ بھئی میری جگہ اس کی جگہ میں بیٹھتا ہوں، جب تک یہ واپس نہیں ہے کہ میں موجود ہوں۔ تو ہرنی گئی ہے، واپس اکیلی نہیں آئی، اپنے بچوں سمیت آئی۔ اس نے جا کر اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں پکڑی گئی تھی، کائنات کے سردار کو ضامن بنا کر آئی ہوں، جلدی کرو دودھ پی لو، خدا حافظ۔ ہرنی کے بچوں نے کہا اماں آپ اکیلی کیوں جاتی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ہی درخت اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو میں اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے، آپ سب بولیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کل میں نے موبائل کھولا تو ایک ٹی وی اینکر، یہ بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں، ایک نوجوان سے پوچھتے ہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟
وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ ایک اور سے پوچھا آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اب اسے حضور کا نام نہیں آ رہا۔ ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہماری بے علمی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا، اور کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہ مسلمان ہوں۔ مسلمان ہیں تو آپ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور اللہ کے سارے کہیں، بچے بھی کہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو ایک کہا کہ تجھ سے سنوں گا، میں تجھ سے سنوں گا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر سنائے گا تو انعام بھی دوں گا، 20 روپے انعام دوں گا، ٹھیک ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، رسول اور پیغمبر نہیں ہوگا۔ ہاں جی، قیامت تک آنے والی تمام صدیاں، تمام اوقات، تمام ٹرم یہ حضور ہی کے ہیں۔ بلکہ قیامت کے بعد بھی اگر کسی نبوت کا تصور ہو سکتا ہے تو وہ نبوت بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں، آدم و ما دونہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت میرے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ کتنا بڑا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے ساری انسانیت آ رہی ہے، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اور قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ کس کی تلاوت ہوگی؟ یہ ہمارے بچے جو یہ حفظ کر رہے ہیں، بڑوں کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں، چاہے 2 رکوع پڑھ لیں۔ یہ تو کم از کم بات کر رہا ہوں، ورنہ ایک پارہ تو ہر آدمی کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بوڑھے آدمی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو گزرتے تھے، ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت آتی تھی۔ اب رات کے 1:30-2 بجے تک جب آپ موبائل دیکھتے رہیں گے اور ٹی وی دیکھتے رہیں گے تو صبح آنکھ کیسے کھلے گی؟ تو بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اور قیامت کے دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، بے شک، انشاءاللہ تو شک کے لیے نا، یقیناً حضور شفاعت فرمائیں گے، میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دورانیہ صرف قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد آباد الآباد تک آپ ہی کی نبوت اور رسالت ہوگی۔ دیکھیے، جب اللہ کے سچے نبی آ رہے تھے تو کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تو اب جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ائمہ تلبیس نامی کتاب میں تفصیلات موجود ہیں، ممکن ہے آپ کی لائبریری موجود ہو، تو بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ ہے، تفصیلی ذکر ہے، اور ان کی خرافات کا بھی ذکر ہے۔ تو ان جھوٹے مدعیان نبوت میں بدترین دعوے دار نبوت تو مرزا قادیانی ہے۔ ہمارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جن کا سلسلہ چشتیہ تھا۔ میں قادری ہوں، میرا تعلق قادری بزرگوں سے ہے، لیکن علماء دیوبند کا جو عقیدہ یعنی تصوف کا نظریہ تھا وہ چشتیہ تھا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین مدنی، حضرت شاہ عبد القادر، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، غرضے کے پوری دیوبندی جماعت کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کے پہلے خلیفہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فتنہ مرزائیت سے سونے دے، کوئی مسئلہ نہیں، سو جاؤ بیٹا، سو فتنہ مرزائیت سے بہت پہلے تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی، اس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان کی۔ ختم نبوت رتبی مرتبے کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت زمانے کے اعتبار سے حضور اللہ کے، آپ بھی بولیں،
حضور اللہ کے آخر نبی ہیں۔ ختم نبوت مکانی، اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی گئی، فرمایا کہ 7 زمینیں ہیں، نیچے والی زمینوں پر بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیچے والی زمینوں کے جو نبی ہیں ان کے خاتم و آخر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں 1952 میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علامہ ابن عربی مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مریخ ستارے پر بھی انسانی آبادی ہے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ اگر مریخ ستارے پر انسانی آبادی ہو تو یقیناً ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کا نبی بھی ہوگا۔ تو شاہ جی فرمانا کہ اس نبی کے خاتم و آخر بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ہمارے حضرت حاجی صاحب کے آخری خلیفہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ پاکستان بننے سے بہت پہلے حج کے لیے تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ حضرت حاجی صاحب نے انہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت عطا فرمائی اور پوچھا کہ آپ کا پروگرام، عرض کیا کہ حضرت حج و عمرہ کے بعد فلاں فلاں علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد سال 6 مہینے کے بعد واپس جاؤں گا۔ میں نہیں، آپ حج و عمرہ سے فارغ ہوتے ہی، حرمین شریفین کی زیارت سے فارغ ہوتے ہی فی الفور ہندوستان واپس تشریف لے جائیں۔ پاکستان ہی بنا تھا، وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ پاک آپ سے کام لیں۔ حضرت حاجی صاحب نے اپنے کشف صحیح کے ذریعہ اپنے اس خلیفے کو فرمایا کہ آپ حج و عمرہ سے فارغ ہوتے ہی ہندوستان واپس تشریف لے جائیں، وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ پاک آپ سے کام لیں گے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں میں واپس آیا اور سوچ رہا تھا وہ کون سا فتنہ ہے جس کے مقابلے میں میرے مرشد نے جد و جہد کا حکم دیا۔ میں ایک رات سویا، ابھی اونگ ہی آئی تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نہیں ابو داؤد نہیں، حدیث پاک ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ البتہ اس پر محدثین نے گفتگو کی کہ صرف حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا یا کسی بھی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ میں کسی بھی نبی کی شکل اختیار کر کے شیطان نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملفوظ فارسی زبان میں ہے، میں مہر علی تو با آرام نشستائی و غلام احمد احادیث منرا و مقراض الہاد پارا پارا میں کند، مہر علی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی سے میری حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ میدان میں آتے ہیں، شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح لکھی، قادیانیوں نے شمس بازگاہ کے نام سے جواب دیا، پیر صاحب نے سیف چشتیائی لکھی جس کا آج تک قادیانی جواب نہیں دے سکے۔ تو میرے محترم دوستوں، اس فتنے کے خلاف ہمارے ختم نبوت جماعت کے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تھے۔ حضرت سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں فرمایا، جو حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے، میں کہ حضرت فرماتے تھے مرزا قادیانی ملعون کے دعوی نبوت کی وجہ سے چند لاکھ آدمی جہنم کا ایندھن بنے اور اس کا مقابلہ کرنے والے کروڑوں مسلمانوں کو اللہ پاک نے جنت نصیب فرمائی۔ تو فتنہ قادیانیت کے مقابلے میں تمام مسالک نے جد و جہد کی ہے۔ ہمارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد شیخ استاد المحدثین حضرت امام الازہر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمہ اللہ ہیں۔ میں نے جامعہ باب العلوم کہرور پکا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھی۔ حضرت لدھیانوی نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت
مولانا عبد الخالق سے جو دارالعلوم کبیر والا کے بانی تھے ان سے، حضرت مولانا عبد الخالق شاگرد ہیں حضرت علامہ انور شاہ کے، حضرت علامہ انور شاہ شاگرد ہیں شیخ الہند کے۔ تو غرض ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے کی وجہ سے بہت حساس واقع ہوئے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، یار یہ بتی بند کر دیں، گھڑی سامنے نظر نہیں آتی، یہ بتی بند کر دیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کو کھڑا کیا، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام سے کتابیں لکھوائیں، لٹریچر لکھوایا، اور اس کی اشاعت اور طباعت اور تقسیم کا انتظام کیا۔ اس کے باوجود حضرت کو تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ لٹریچر سے تو پڑھا لکھا طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے، عوام کو قادیانیت کے فتنے سے کیسے بچایا جائے۔ تو ہمارے دادا پیر شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں خدام الدین کا 1930 میں سالانہ جلسہ تھا۔ خدام الدین کے سالانہ جلسہ میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب صدارت فرما رہے ہیں، شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری خطاب فرما رہے ہیں۔ میں نے شاہ جی کو نہیں سنا، شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنا ہو، ہم بعد کے لوگ ہیں۔ آغا شورش کشمیری مرحوم یہ فرمایا کرتے تھے، جو ہمارے پاکستان کے نامور صحافی تھے، ہفتہ روزہ چٹان نکالتے تھے، صرف صحافی نہیں تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، رائٹر تھے، مصنف تھے، شاعر تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ عطا اللہ شاہ جب قرآن پڑھتے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر ان کا قرآن سنتے۔ جب شاہ جی کی تقریر دیوبند پر پہنچی، رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کھڑے ہوئے، اٹھ کر فرمایا حضرات میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں، یقیناً تساں کسے نہ کسے پیر دے مرید ہو گے۔ ہاں جی، اور نہیں تے بیگم صاحبہ دا مرید تے ہر آدمی ہے نا جی، کیویں بابا۔ تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، یعنی مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، نہ کہ پیر مرید کے ہاتھ پر۔ لیکن مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی فرما رہے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ یہی ایک جملہ فرمایا تھا۔ یہ آپ کا ضلع کون سا ہے جی؟ وزیر آباد ہے۔ وزیر آباد سے آپ سیالکوٹ کی طرف جائیں تو درمیان میں کرم آباد ہے۔ کرم آباد میں مدفون بزرگ مولانا ظفر علی خان تھے۔ مولانا ظفر علی خان بھی بلا کے خطیب، ادیب، رائٹر، مصنف اور شاعر تھے۔ ان کا دیوان ظفر علی خان کے نام سے شائع ہو چکا ہے، 1200-1300 کی کتاب صفحات کی کتاب ہے، اس میں 250-300 صفحات ارمغان قادیان کے نام سے ہیں۔ جب ظفر علی خان قادیانیت پر تابڑ توڑ حملے کرتا ہے تو بعض اوقات آدمی محو رقص ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور بعض اوقات آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال مولانا ظفر علی خان کھڑے ہوئے، انہوں نے دھواں دار تقریر شروع کر دی۔ ہمارے مجلس کے 5ویں امیر تھے حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، جو موقع کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر حضرت علامہ انور شاہ کھڑے ہوئے۔ میں اب بر صغیر کی 4 بڑی شخصیات اسٹیج پر موجود ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی مولانا حبیب الرحمن یہ فرما رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ میں چنانچہ انہوں نے مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اس لحاظ سے یہ میرے مرید میں ان کا پیر۔ یہ کہہ کر حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ شاہ جی کی طرف بڑھا دیے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرحیم اشر رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شاہ جی نے خود فرمایا، مولوی عبدالرحیم میں تینوں دساں میری کیفیت کی سی۔ میں نے جی فرماؤ، میں میرا پورا جسم اس طرح کانپ رہا سی کہ بر صغیر کا سب سے بڑا عالم اور میرے جیسے وائز کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور میں ہوں کہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو رو کر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ بہرحال شاہ جی کو اس ہاتھ پر لگایا، مولانا ظفر علی خان اور ان کے اخبار روزنامہ ذمہ دار کو اس ہاتھ پر لگایا، علامہ اقبال کو قادیانیت کے چنگل سے نکالا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک بھائی قادیانی ہو چکا تھا، اس کی اولاد آج بھی قادیانی ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ دیوبند سے لاہور آئے اور سیدھا علامہ اقبال کے گھر گئے، 2.5 گھنٹے اقبال سے گفتگو کی اور اقبال کو قادیانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اقبال فرماتے ہیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، بھنگ کا پتہ، جس نبوت میں نہ ہو قوت و حشمت کا پیام،
جو جھوٹا مدعی نبوت یہ کہے کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، علامہ فرماتے ہیں وہ نبی نہیں، وہ بھنگی ہے، چرسی ہے۔ غرض ہے کہ جب تک یہ ہندوستان یہ قادیان میں تھے، ہمارے بزرگوں نے وہاں ان کا مقابلہ کیا۔ میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات 14 سال وہاں رہے، یہاں بھی تشریف لائے۔ یہ مولانا محمد اقبال صاحب تھے جی یہاں کے قریب۔ تو مولانا محمد اقبال صاحب کو کسی ایک آدمی نے کہا جی ایک قادیانی آتا ہے، ایک دکاندار نے کہا وہ آ کر مجھے روزانہ تبلیغ کرتا ہے، تو اب اس کا انتظار کریں۔ تو مولانا محمد اقبال صاحب نے استاد محترم کو بلایا، مولانا محمد حیات صاحب کتابیں لے، غرض ہے کہ 14 سال وہاں رہ کر ان کا مقابلہ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد قادیانی جماعت کا لاٹ پادری آن جہانی مرزا بشیر الدین محمود قادیان کو چھوڑ کر پہلے آیا ہے، اور استاد محترم نے شاہ جی کی سید عطا اللہ شاہ صاحب کی اجازت سے پھر بعد میں تشریف لائے۔ مرزا محمود نے آن جہانی ظفر اللہ خان قادیانی کو، اور یہ عابدہ حسین جو جھنگ کی ہے اس کے چچا غالباً ذاکر حسین نام ہے، ان دونوں کو یہ جو ہے اپنا پنجاب کا آخری گورنر سر فرانسس موڈی انگریز گورنر اس کے پاس بھیجا، اور 1034 ایکڑ زمین، یہ اب جہاں ربوہ ہے 1034 ایکڑ زمین 2 پیسے مرلہ کے حساب سے لی، اور انہوں نے اپنا علیحدہ ملک بسایا۔ ہمارے بزرگوں نے کوشش کی کہ وہاں میں کوئی 1 کنال زمین مل جائے، لیکن قادیانیوں کا ہوا اتنا تھا کہ کوئی زمیندار ہمیں قیمتاً بھی زمین دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور 1970 کا الیکشن ہوا، قادیانی جماعت نے من حیث الجماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حمایت کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ مقابلے میں جمعیت علماء اسلام تھی، جماعت اسلامی تھی، جمعیت علماء پاکستان، یہ تینوں مذہبی جماعتیں تھیں جو نوارے نہیں کھاتی تھیں۔ تو انہوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حمایت کا فیصلہ دیا، ووٹ بھی دیے اور نوٹ بھی دیے، اور جناب بھٹو پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کے بعد وزیر اعظم بنے۔ 1973 میں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد۔ اب مرزا ناصر میک کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، خاموش کھڑا ہے، لوگ بڑے حیران کہ یہ بولتا کیوں نہیں۔ اتنے میں سرگودا ایئر بیس سے فضائیہ کا ایک جہاز آیا، اس نے یوں ڈائی مار کر اسلامی دی چلا گیا۔ ایک اور جہاز آیا، اس لیے کہ فضائیہ کا سربراہ ایئر مارشل ظفر چودھری قادیانی تھا۔ یعنی آپ تصور فرمائیں کہ فضائیہ کا سربراہ قادیانی ہے، بحریہ کا سربراہ قادیانی ہے، فوج میں جنرل ٹیکا خان اور ضیاء الحق کے درمیان 14 جنرل قادیانی، اور اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنور رحمہ اللہ فرما رہے تھے۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ نے شاہ فیصل شہید کو خط لکھا، کرنل قذافی مرحوم کو خط لکھے کہ تمہارے ذوالفقار علی بھٹو سے اچھے تعلقات ہیں، تم بھٹو صاحب کو سمجھاؤ کہ خدا نہ خواستہ اگر فوج حکومت کا تختہ الٹتی ہے تو پاکستان پر قادیانی انقلاب ہوگا۔ ادھر حضرت یہ خط لکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ میں سے بڑے حضرات جانتے ہیں جو تعلیم سے وابستہ رہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اس سے پہلے بھی یہ طلباء کی یونین کے الیکشن ہوتے تھے، تو ہمارے نثر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کی یونین کا الیکشن ہوا، اس میں کچھ قادیانی نوجوان بھی کھڑے ہوئے، تو مسلمان طلباء نے ہمارے دفتر سے لٹریچر لیا اور سینکڑوں کی تعداد میں لٹریچر لیا، اور ان کی ہر کارنر میٹنگ اور جلسہ وہ ختم نبوت کانفرنس بنتا۔ قادیانی ہار گئے اور مسلمان جیت گئے، تو مسلمان پشاور کے ٹور پر جا رہے تھے۔ اس وقت چناب ایکسپریس چلتی تھی، آج کل ہزارہ ایکسپریس ہے اور حویلیاں جاتی ہے۔ تو جب گاڑی ریلوے اسٹیشن ربوہ پر رکی تو قادیانی کی عادت یہ تھی کہ لٹریچر تقسیم کرتے، وہ احمدیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے، مرزا غلام احمد کی جائے کا ہندوانہ نعرہ لگاتے۔ اب انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا اور نعرہ لگایا احمدیت زندہ باد، تو طلباء نے کہا قادیانیت مرد آباد۔ طلباء نے کیا کہا؟ قادیانیت مرد آباد۔ اب سارے نہیں بول رہے قادیانیت قادیانیت۔ اب طلباء انہوں نے کہا مرزا غلام احمد کی جائے، انہوں نے کہا مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار، مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار۔ تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا، تا آنکہ انہوں نے واپسی کا پروگرام معلوم کیا، تو 29 مئی 1974 کو یہ طلباء واپس آئے۔ کچھ قادیانی نوجوان سرگودا سے سوار ہوئے، کوئی شاہین آباد سے، کوئی لالیاں سے،
جب گاڑی روا ریلوے اسٹیشن پر رکی، اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، اس نے گاڑی کو 3 گھنٹے روکے رکھا، اور یہ سینکڑوں قادیانی نوجوان لاٹھیوں سے، ہاکیوں سے، ہنٹوں سے مسلح طلباء پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر دھواں کر دیا۔ تو پھر تحریک چلی ہے، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو فورٹ سنڈے مین جوب کے دورے پر بلوچستان گئے۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ بھٹو صاحب ملک میں تحریک کر رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھٹو صاحب نے کہا یہ مسئلہ ایک فرد کے حل کرنے کا نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، میں قومی اسمبلی میں پیش کروں گا۔ تو جب یہ اعلان کیا تو قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا ناصر احمد نے کہا جی ہمیں بھی سنا جائے۔ تو حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے مشورہ سے جو قائد حزب اختلاف تھے، بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ آئیں۔ 11 دن تک قادیانی جماعت کے لاٹ پادری کو سنا، 2 دن لاہوری گروپ کے سربراہ کو۔ 13 دن کی بحث کے بعد 7 ستمبر 1974 کو پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ اور یہ متفق آئینی ترمیم ہے۔ آج کل 27ویں ترمیم کا بھی بڑا غلغلہ ہے، 26 ترمیمیں متنازع ہیں، چلو 26ویں کو چھوڑ دیجیے، 25 ترمیمیں متنازع ہیں، لیکن 7 ستمبر 1974 کو ہونے والی آئینی ترمیم میں ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، پھر جناب ضیاء الحق کا دور آیا، ہم نے ایک اور تحریک چلائی، اور اس میں ہمارے اس وقت ناظم اعلیٰ تھے مولانا محمد شریف جلندری رحمۃ اللہ علیہ، جلندھر کے ارئیں، ضیاء الحق بھی ارئیں۔ راجہ ظفر الحق نے ملاقات کی سبیل پیدا کی تھی، چنانچہ 2 پنجابی ارئیں جتنے کٹھے ہو جاننا انہوں نے رشتہ داری نکل آندی۔ تو جنرل صاحب نے پوچھا جی مولانا تسی کہ رلا کہ دو میں نکودر دا، تسی کہ میں بھی نکودری ہاں، تھوڑے والد صاحب کے نام ایک دوسرے والد کے نام رشتہ داری نکالی، جی کیسے ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ جناب ہم نے تحریک شروع کی ہوئی ہے اور ہمارے یہ مطالبات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں افراتفری ہو۔ ہم نے 26 اپریل کو اسلام آباد میں جو ہے لانگ مارچ کی ہم نے دعوت دی ہوئی ہے، آپ اس سے پہلے کہ لوگ آئیں اور ملک میں افراتفری ہو آپ ہمارے مطالبات مانیں۔ تو جنرل ضیاء الحق مرحوم نے راجہ صاحب سے کہا کہ جی آپ ڈرافٹ تیار کریں۔ تو راجہ صاحب یعنی ہمارے مولانا محمد شریف جلندری جو بہت ذہین آدمی تھے، راجہ صاحب سے پہلے ڈرافٹ تیار کروا کے لائے، انہوں نے پیش کیا، کہنے گیا بالکل صحیح ہے، آپ کل جو ہے مجلس عمل کے رہنماؤں کو بلائیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ خواجگان مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کی قیادت میں ہمارا وفد ملا۔ جنرل ضیاء الحق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نام سے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ۔ پہلے مرزا غلام احمد کو نبی علیہ السلام کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی اصطلاحات جو مسلمانوں کا خاص ہیں وہ قادیانی استعمال نہیں کر سکتے۔ قادیانی گئے مختلف کورٹوں میں، وفاقی شرعی عدالت میں، 8 مختلف ہائی کورٹوں میں، ہر جگہ انہیں جوتے رسید ہوئے۔ پھر یہ سپریم کورٹ میں ساری اپیلیں اکٹھی ہوئیں۔ یہ ظہیر الدین نام کا کیس آتا رہا پچھلے دنوں، ظہیر الدین، وہ ساری اپیلیں اکٹھی ہوئیں اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے قادیانیوں کی اپیلیں خارج کیں اور امتناع قادیانیت آرڈیننس برقرار رہا۔ میرے محترم دوستوں، میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں۔ 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ ہوا۔ 7 ستمبر 2024 کو 50 سال پورے ہو رہے تھے، ہم نے گولڈن جوبلی منانے کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس میں لاہور میں اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ یہ ہمارے روزنامہ مشرق اخبار نکلتا ہے، روزنامہ مشرق کی رپورٹ کے مطابق 31,000 بسیں، 4 لاکھ کاریں اور 26,000 ویگنیں، 15,000 یورو، اور یہ جو ہمارے ٹول پلازے ہیں اور ہوٹل ہیں انہیں 21 ارب روپے کی آمدنی ہوئی۔ اتنا بڑا اجتماع ہوا۔ اور پھر اس سے پہلے آپ نے دیکھا 6 فروری کو، 8 کو جنرل الیکشن ہے، 6 فروری کو ہمارے سابق چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، قادیانیوں کو مسلمانوں کا فرقہ قرار دیا۔ حالانکہ ایک ضمانت کا کیس ہے، ضمانت تو قتل کے مجرم بھی لے لی جاتی ہے، لیکن جب یہ کہا پورے ملک میں اس پر صدا احتجاج بلند ہوئی۔ اور پھر 24 جولائی کو پھر نظر ثانی کی اپیل کا فیصلہ دیا تو کہا قادیانی 4 دیواری کے اندر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے 13 اگست کو اسلام آباد میں
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے تمام مذہبی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور ہم نے سپریم کورٹ کے دونوں فیصلے مسترد کر دیے۔ ادھر قومی اسمبلی میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری اور پیپل پارٹی کے عبدالقادر میمن ہیں کیا ہیں جی وہ، اور ایسے اور بھی حضرات نے اس پر احتجاج بلند کی، صدا احتجاج بلند کی اور اسپیکر سے کہا کہ آپ جو ہے حکومت سے کہیں۔ چنانچہ اسپیکر نے قائمہ کمیٹی قائم کی، قائمہ کمیٹی نے بھی دباؤ ڈالا، چنانچہ پھر نظر ثانی کے یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ نظر ثانی پر نظر ثانی ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے سامنے گاڑی ہے، 2-3 منٹ فالتو کوئی حد بند، بڑا لمبا سا وہ شجاباد کہاں ہے آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں نہیں میں ختم کرتا ہوں آپ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، جب ہم نے مسترد کیا تو پھر چیف جسٹس نے جب یہ حکومت پنجاب نے اور قومی مرکزی حکومت نے اپیل کی تو پھر اس نے کہا، ہمارے صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر، آپ کا مدرسہ بھی اسی وفاق کا ایک حصہ ہے، تو اس کے صدر سے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ میرے فیصلے کی ایک ایک شق پر مجھے سمجھائیں کہ کہاں کہاں مجھ سے صاف ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی ترکی کے دورے پر تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے وہاں ایک ایک شق پر بحث کی، اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے بلایا۔ مولانا فضل الرحمان بھی روسٹم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اس کے دونوں فیصلوں پر تنقید کی، اس کی جرح کی۔ تو مولانا نے بھی کہا کہ میں 72 سال میں پہلی دفعہ کسی کورٹ میں پیش ہو رہا ہوں، اور وہ بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے کرم فرمایا اور چیف جسٹس صاحب اور دوسرے ججوں نے اپنا سابقہ فیصلے واپس لے لیے، اور امتناع قادیانیت آرڈیننس اور 1974 کا فیصلہ یہ برقرار ہے۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ کسی عالم، یہ مولانا افضال صاحب کا صرف عقیدہ نہیں ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ میں لاہور رہا 10 سال، ہمارا مسلم ٹاؤن میں دفتر ہے، سڑک کراس کر کے اولی طرف رحمان پورہ ہے، رحمان پورہ میں ایک مدرسہ ہے جامعہ قاسمیہ، میں کبھی کوئی جمعہ پر جاتا تو وہاں ایک بزرگ تھے مولانا شاہ محمد صاحب، یہ چکوال کے علاقے کے تھے، مجھے دیکھ کر وہاں لو بھائی مڑ ختم نبوت والے آ گئے، مڑ ختم نبوت آپ نہیں ہوئی نا، اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ آپ نے ہوئے۔ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے، اس کی حفاظت ہوگی تو میرا اور آپ کا ایمان بھی محفوظ ہے، آپ کی مسجد بھی محفوظ ہے، قرآن پاک بھی محفوظ ہے، احادیث نبویہ محفوظ ہیں، مدارس بھی محفوظ ہیں، ہمارا پاکستان بھی محفوظ ہے۔ یہ سب کچھ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ تو الحمدللہ یہاں بھی الحمدللہ ہماری شاخ قائم میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کتبے لگے ہوئے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی شاخ موجود ہے، میرا خیال مولانا افضال صاحب اس کے امیر ہیں۔ تو آپ حضرات جماعت کی ان تحریکوں پر جو ذاتی تحریک نہیں ہے بلکہ حضور کی ختم نبوت کے حفاظت کی تحریک ہے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ ہمارے ملک نہیں بر صغیر کے نامور عالم دین جو تبلیغی جماعت کے مرکزی رہنماؤں سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے ساتھیوں اس میں سے دے، پوری دنیا کا دورہ کیا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ دارالندوۃ علماء کے وہ ناظم بھی رہے، فرمایا کہ بھائی حضور کی ختم نبوت کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤ تو کل قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ آقا ہم نے آپ کی ختم نبوت کے لیے کیا تھا۔ تو یہ ہمیں ختم نبوت کا جو اجتماع منعقد ہو، جو پروگرام ہو، اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک میں یا آگے پیچھے اللہ پاک نے جن حضرات کو مال و دولت دینے کی توفیق دی ہے، دیکھیں قادیانیوں کا ہر فرد اپنی ماہانہ آمدنی کا 10واں حصہ، جنہوں نے روا میں چناب نگر میں قبر الاٹ کری 10واں حصہ، جن کی قبر وہاں الاٹ نہیں ہے 16واں حصہ دیتے ہیں۔ ہم تو اپیل نہیں کرتے، رمضان مبارک میں ہمارے ساتھی آتے ہوں گے، تو بہرحال آپ حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا کریں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے حضرات کیلنڈر چھاپتے تھے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مجلس کی طرف سے خود چھاپیں، چنانچہ یہ کیلنڈر ہے اور بہت خوبصورت کیلنڈر ہم نے شائع کیا ہے، اور اس کا ہدیہ ہے 150 روپیہ، یہ آپ لے کر جائیں اور یہ اپنے گھروں میں لٹکائیں۔ انشاءاللہ یہ حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا کیلنڈر ہے، یہ تعویذ کا کام دے گا۔
اس لیے کہ جس گھر میں ہوگا، جب آپ کے بچے دیکھیں گے ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت اسلام کا اسلامی اور بنیادی عقیدہ ہے، اس کی حفاظت فرض اول ہی ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے بچے بھی متوجہ ہوں گے۔ نماز کے بعد آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ 5-7 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لی ہیں، میں مہمان ہوں، آپ نے مہربانی کی کہ آپ نے مجھے گھڑیاں نہیں دکھائی، بعض لوگ دکھاتے ہیں گھڑیاں۔ ہاں نہیں اب جی اچھا ماشاء اللہ جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا کرم ہے، 1953 کی تحریک چلی، اس میں بھی میزبان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تھی۔ 1974 کی تحریک چلی، ہمارے حضرت شیخ منوری رحمہ اللہ امیر تھے، اور بریلوی مکتب فکر کے علامہ محمود احمد رضوی یہ جنرل سیکرٹری تھے۔ 18 جماعتیں اس میں شامل ہوئیں۔ قومی اسمبلی مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، علامہ شاہ احمد نورانی تھے، اور بھی کئی ایک اور چودھری ظہور اللہ تھے، اور بھی کئی ایک علماء اور ہمارے حضرات تھے، پروفیسر غفور احمد تھے۔ انہوں نے قادیانیت کا بھرپور تعاقب کیا، اور ان کے تعاقب کی وجہ سے قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ اور پھر 1984 کی تاریخ میں جنرل ضیاء الحق کا وہ آرڈیننس، وہ بھی ایک متفقہ، جب جنرل ضیاء الحق مرحوم کہ وہ تمام فیصلے جو انہوں نے جو ہے اپنے دور میں جو جاری کیے تھے، وہ 8ویں ترمیم میں شامل ہیں، اور 8ویں ترمیم کو بھی پوری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قبول کیا ہے۔ تو اب بھی آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت کی جب بات آتی ہے تو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اپنی جان حضور پر نچھاور کرنا عین سعادت سمجھتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک اہم ترین مسئلہ گستاخ رسول کی سزا قانون ہے۔ یہ ایک مشہور بدنام زمانہ ایک وکیل گزری ہے اسما جہانگیر، اس نے اسلام آباد میں حضور سرور کائنات کے خلاف کوئی بات کی۔ تو یہ جو احسن اقبال ہیں، ان کی والدہ تھی محترمہ آپا نثار فاطمہ، انہوں نے قومی اسمبلی میں محمد خان جنوجو کے دور میں بل پیش کیا کہ جناب گستاخ رسول کی سزا مقرر کی جائے۔ چنانچہ محمد خان جنیجو کی اسمبلی نے سزائے موت یا عمر قید یہ بل قانون منظور کیا۔ ہمارے ختم نبوت کے وکیل تھے جناب محمد اسماعیل قریشی، مرحوم لاہور سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اپیل کی، ریٹ دائر کی کہ یا عمر قید یہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، سنت رسول کے بھی خلاف ہے، امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے، گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف سزا موت ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے وہ کیس سنا، اور کیس سننے کے بعد تمام مکاتب فکر دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، شیعہ سنی سب کو بلا کر ان کے سکالرز کی رائے لی۔ سب نے یہ کہا کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ چنانچہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ کو 1 مہینے کی مہلت دی کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ اس میں ترمیم کریں، یعنی گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے، عمر قید کو ختم کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اس وقت کی گورنمنٹ نے نہ کیا، تو یہ ہمارا جو گستاخ رسول کی سزا کا قانون ہے یہ اب صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ اللہ پاک مولانا فضل الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ میں اینی باڈی کوئی آدمی کھڑے ہو کر اس کے خلاف بات کر دیتا ہے، سپریم کورٹ اسے جو ہے وہ نسیہ منسیہ کر دیتی ہے۔ تو مولانا نے 26ویں ترمیم میں یہ لازم کرایا کہ جناب سپریم کورٹ 1 سال کے اندر اندر اپیل کرے گی، نہیں کرے گی تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ لاگو ہوگا۔ تو بہرحال وفاقی شرعی عدالت نے گستاخ رسول کی سزائے موت مقرر کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہیں، اور ہماری عدالتیں وہ ان مسائل نہیں سمجھتی۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ جناب اس میں کوئٹہ میں ایک ہوٹل والے نے گستاخی کی، تو وہاں کی جماعت نے میرے ساتھ رابطہ قائم کیا، تو میں نے کہا بھائی ہمارے پاس قانون موجود ہے، آپ FIR کی درخواست دیں۔ FIR کی درخواست ہوئی، وہ گستاخ رسول گرفتار ہوا۔ جس تھانے میں وہ
حوالات میں رکھا گیا، اس تھانے کے ایک پولیس افسر نے اسے گولی مار کر جہنم رسید کر دیا۔ اور ایسے ہی عمر کوٹ سندھ میں بھی ایسے ہوا۔ دیکھیے الحمدللہ میں نے بھی مشہور ایک بدبخت گستاخ رسول گزرا ہے یوسف قذاب، اس کے خلاف میں نے ایف آئی آر درج کرائی تھی، اور آپ کے وزیر آباد کے ایک جج تھے سیشن کورٹ کے، اور جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے بھی تھے، نام مجھے ذہن سے اتر گیا، تو انہوں نے کیس کی سماعت کی اور اسے سزائے موت دی۔ تو اس پر بھی جو ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جب گئی تو اس پر بھی ایسے ہوا کہ کوئی توجہ نہیں ہے، تو اسے بھی جیل کے اندر قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اس لیے واقعات ہوتے ہیں کہ ہماری عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کرنے میں لیت و لعل سے کام لیتی ہیں، پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہماری عدالتیں بر وقت فیصلہ کریں تو کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو بیدار رکھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بیدار رکھے۔ اور ایسے ہی ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ قادیانی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ جس پر شیزان کا مونوگرام ہے وہ قادیانی کے شیزان، اور اب بھی اس کا معتدب حصہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے وہ قادیانی تبلیغ کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ پیپسی ہے، کوک ہے، 7 اپ ہے، یہ یہودیوں کی مصنوعات ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے بائیکاٹ کیا تو اس سے انہیں خاصا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ یہودیوں کو مالی تعاون فراہم کرتی ہیں، تو اب اس میں غریب لوگ تو اب بھی اس پر عمل پیرا ہیں، لیکن ہائی جینٹری کے حضرات جو ہے ان کو 7 اپ اور پیپسی اور کوک کے بغیر سکون ہی نہیں آتا۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کا بھی مکمل بائیکاٹ کریں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، اور نہیں تو ہم کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کریں، اور ان کے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ہم ان کے لیے ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سامراج کو مالی تعاون فراہم نہ کر سکیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا۔